اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہے سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 تا 129 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نہیں بنایا فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملہ میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو عذاب دے دے، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو نزول ملائکہ کی تمہیں خوشخبری دی تھی وہ تو محض اس لیے تھی کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم پورے وثوق کے ساتھ جم کر لڑائی کے میدان میں اترو، اور فرشتوں پر ہی کیا منحصر ہے، مدد کی جو بھی صورت ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا اور ریت نے اڑ اڑ کر ان کے لشکر کو بدحال کر دیا۔ دوسرا یہ کہ بارش کا نزول، جس سے کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور دلدل مچ گئی، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی، نیز انہیں استعمال کے لیے وافر پانی میسر آ گیا۔ تیسرا مسلمانوں کا نزول، فرشتوں کا نزول۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ نیز سیدنا رفاع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل، یا کوئی ایسا ہی کلمہ آپ نے فرمایا۔
جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ چوتھی بات، مسلمانوں کی مدد کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی اصل تعداد سے 2 گنی نظر آنے لگی تھی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ وہ ناکام ہو کر پسپا ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70 سردار ما سالار لشکر یعنی ابو جہل اس جنگ میں مارے گئے، اتنے ہی قید ہو گئے، اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، جس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فرشتوں کا نزول بدر اور احد دونوں میدانوں میں ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں کا نزول یقیناً ہوا تھا، اور وہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میدان احد میں بھی نزول ہوا تھا، لیکن احد میں مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پر ایک شدید غلطی ہو گئی تھی، جس نے ایک بار مسلمانوں کو شکست سے بھی دوچار کر دیا تھا، اور چونکہ اس غلطی کی وجہ محض حرص و طمع تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر عتاب بھی فرمایا، تاہم ان کی یہ غلطی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی۔ اس بے صبری کی وجہ سے میدان احد میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوا۔ اگر مسلمان ایسا بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرشتے بھیج دیتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو ان کو سزا دے دے، بے شک وہ ظالم تو ہیں۔ میدان احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کیوں کر نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے اس نبی کے سر کو مجروح کیا اور دانت شہید کیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہوں گے، چنانچہ ایک کثیر تعداد اسلام لائی۔ انہی میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات کتنے حقیقت افروز اور ایمان افروز ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے رب، زمین پر کسی کافر کو سلامت نہ رہنے دینا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے بد دعا کرتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اے سراپا کرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پاک پر قدم رکھے گئے، رخ انور زخمی کیا گیا، دندان مبارک توڑے گئے، بئیں ہما آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی اور یہی عرض کی کہ اے رب، میری قوم بے علمی میں یہ کر رہی ہے، تو اس کو معاف فرما دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین، اس آیت کا یہ مدعا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یا بد دعا کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی وزن نہیں. اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ سب کچھ بلا استثناء اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس طرح اس میں بھی ذرہ بھر شک نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھے تو اجڑے دیار میں بہار آ جاتی ہے. انگلی کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور اس کی نظر کرم ہو تو کفر و شرک اور فسق و فجور کی تاریکیاں جگمگانے لگتی ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور خواہ کسی کی جبین پر بل پڑے وہ پورا کر کے رہتا ہے. ناظرین، قرآن حکیم کس قدر حقائق سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول اشارہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین.